آج کے اس تجزیے میں ہم قرآن مجید کی سب سے مختصر یعنی سب سے چھوٹی سورت سورہ الکوثر کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، اور یقین مانیے اس کی جو جذباتی تاریخ ہے نا، وہ غم اور الہی تسلی کو سمجھنے کا ہمارا نظریہ بالکل بدل کر رکھ دے گی۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں ہیں، بلکہ ایک ایسی تاریخی امید کی کرن ہے جس کے اثرات آج بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ سوچئے ذرا، لاکھوں لوگ روزانہ اپنی نمازوں میں ان 3 چھوٹی چھوٹی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ بہت کم لوگ اس دردناک حقیقت اور اس گہرے دکھ کو جانتے ہیں جو مکہ کی ایک خاموش دوپہر میں اس کے نازل ہونے کی وجہ بنا۔ ہم لوگ اکثر ان آیتوں کو پڑھ تو لیتے ہیں، مگر ان کے پیچھے چھپی گہری کہانی تک نہیں پہنچ پاتے۔ چلیے آج اس داستان کو سمجھتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں مکہ کی اس خاموش دوپہر کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے سب سے بڑے دکھوں میں سے ایک سے گزر رہے تھے۔ ان کے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا، ایک ایسی تکلیف جس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ وہ بچہ جو کچھ دیر پہلے ان کی آغوش میں تھا اب نہیں رہا تھا، اور مٹی کی دیواروں کے پیچھے سے آہوں اور سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایک باپ کے اس درد کو واقعی لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس سب سے تکلیف دہ بات یہ تھی کہ ان دیواروں کے باہر کیا ہو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا ابو لہب ان کے دکھ کا جشن منا رہے تھے۔ وہ خوشی سے غلاموں میں کھجوریں بانٹ رہے تھے اور نہایت زہریلے انداز میں ان کے نقصان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ چونکہ اب کوئی میل ایئر یعنی نرینہ اولاد نہیں رہی تو ان کا نام ہمیشہ کے لیے بھلا دیا جائے گا۔ سوچئے، ایک ایسی دردناک گھڑی میں اپنوں کے یہ طنز کسی نشتر سے کم نہیں تھے۔ لیکن پھر دیکھیے، ٹھیک اسی وقت جب ابو لہب کے نفرت انگیز الفاظ کسی زہریلے سانپ کی طرح پھیل رہے تھے، آسمان سے ایک عظیم تسلی نازل ہوتی ہے۔ انا آتیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ کائنات کے سب سے غمگین وقت میں اللہ نے انہیں اکیلا نہیں چھوڑا۔ یہ کائنات کی سب سے بڑی اور خوبصورت تسلی تھی جس نے دشمنوں کی ہر آواز کو دبا دیا۔ اب یہاں تھوڑا غور کرنے والی بات ہے، اس آیت کا آغاز ہوتا ہے انا سے، جو ایبسلیوٹ ایمفسس یعنی مکمل تاکید کو ظاہر کرتا ہے۔ اس میں کوثر کا وعدہ کیا گیا۔ کوثر سے مراد جنت کی ایک ایسی نہر ہے جس کے کنارے موتیوں کے ہیں۔ اس کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ ذرا سوچئے، جب دنیا کی ہر چیز تکلیف دے رہی ہو تو یہ جنتی تصور کتنا پرسکون ہے نا؟ یہاں ایک بڑا دلچسپ موازنہ سامنے آتا ہے۔ عام طور پر ہم انسان تحفے کیوں دیتے ہیں؟ یا تو کسی سے کوئی کام نکلوانا ہوتا ہے یا تعلقات برقرار رکھنے ہوتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ جو الہی تحفہ تھا، اس کی بنیاد بالکل الگ تھی۔ یہ تحفہ محض اس لیے دیا گیا تاکہ پوری کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ اور بلند ترین اہمیت کو واضح کیا جا سکے۔ یہ عام دنیاوی لینے دینے سے کہیں زیادہ عظیم بات ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ کوثر صرف ایک جنتی نہر تک محدود نہیں ہے، اس میں بے شمار برکتیں شامل ہیں، جیسے ہمیشہ باقی رہنے والا معجزہ یعنی قرآن مجید، پھر ان کی بیٹیاں جن میں حضرت رقیہ اور حضرت فاطمہ شامل ہیں، جن کے نام آج تک انتہائی عقیدت سے لیے جاتے ہیں، اور ظاہر ہے ان کے وفادار صحابہ جو ہر قدم پر ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ یہ تھی وہ عظیم وراثت جس نے ابو لہب کے کھوکھلے دعووں کو ہمیشہ کے لیے جھٹلا دیا۔ پھر جب ہم دوسری آیت پر آتے ہیں تو حکم ملتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ یہاں ایک بہت ہی پریکٹیکل بات سکھائی گئی ہے۔ جب اتنی عظیم نعمتیں ملیں تو اس کا سب سے بہترین جواب کیا ہونا چاہیے؟ صرف زبانی شکر نہیں، بلکہ عمل سے اظہار، یعنی نماز اور قربانی کے ذریعے گہری شکر گزاری۔ یہ گریٹیٹیوڈ کا ایک مکمل روحانی اور عملی طریقہ ہے۔ دراصل اسے اگر عبادت کی نظر سے دیکھیں تو یہاں 2 بنیادی قسمیں سامنے آتی ہیں۔ ایک ہے انفرادی عبادت یعنی ڈیلی پریئرز، جو ہمارا اللہ کے ساتھ ذاتی تعلق مضبوط کرتی ہے، اور دوسری ہے اجتماعی عبادت جو قربانی کے ذریعے ہوتی ہے اور جس سے پورے معاشرے کو فائدہ پہنچتا ہے۔ آیت میں ونہار کا لفظ استعمال ہوا ہے جو سیکریفائس یعنی قربانی کو درشاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عید الاضحیٰ کو یوم النحر بھی کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں آخری آیت کے اس سب سے اہم نقطے پر جو ایک لفظ شیطانی کے ارد گرد گھومتا ہے۔ علماء اس لفظ کو ایک ایسے دشمن کے لیے استعمال کرتے ہیں جس کی نفرت اس قدر شدید اور اندھی ہوتی ہے کہ وہ اپنی انسانیت ہی کھو بیٹھتا ہے، بالکل ابو لہب کی طرح جو ایک باپ کے سامنے اس کے چھوٹے بچے کی موت پر خوشیاں منا رہا تھا۔ اس اندھی نفرت میں اسے دوسرے کا دکھ اور تکلیف محسوس ہونا ہی بند ہو گیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارا سورس اس شانی والے تصور کو آج کی دنیا سے بھی جوڑتا ہے۔
سورس نے آبجیکٹیولی پیرالل ڈرا کیا ہے اسرائیل کانفلکٹ میں ہونے والے عام شہریوں کے جانی نقصان اور فیمن یعنی بھوک مری کی طرف۔ اسے شانی کی ایک موجودہ ماڈرن مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جہاں انسانیت کھو جاتی ہے اور صرف تباہ کن اندھی نفرت باقی رہ جاتی ہے۔ تاریخ کے کردار ضرور بدل جاتے ہیں، مگر اندھی نفرت کی یہ فطرت ویسی ہی رہتی ہے۔ اور پھر تیسری آیت اپنے انتہائی طاقتور انداز میں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ایک لفظ ہے ابتر۔ اس کا خلاصہ اعلان ہے کہ مذاق اڑانے والے دشمن ہی اصل میں وہ ہیں جو پوری طرح کٹ آف ہو جائیں گے، یعنی کٹ جائیں گے، اور صرف ایک عبرت کے نشان کے طور پر یاد رکھے جائیں گے۔ اور واقعی تاریخ نے اس بات کو سچ ثابت کر دیا۔ آج پوری دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ تعظیم کی جاتی ہے، جبکہ ابو لہب کو صرف اس کی رسوا کن وراثت کے حوالے سے ہی جانا جاتا ہے۔ تو اس سب سے ہماری آج کی عام زندگی کے لیے کیا فریم ورک نکلتا ہے؟ بہت آسان ہے۔ ہمیں سماج کے اس ابو لہب والے راستے کو مکمل طور پر ریجیکٹ کرنا ہے جو بیٹیوں کو بوجھ سمجھتا ہے، اور اس کے بجائے انہیں رحمت ماننا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، جب کوئی تکلیف میں ہو تو اس پر تنقید کرنے کے بجائے اسے اپنی خاموش اور پرسکون موجودگی دینی چاہیے۔ ایسے وقت میں سب سے بڑی تسلی دکھ میں ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ اگر ہم تھوڑا رک کر اپنی روزمرہ کی زندگی کا جائزہ لیں تو احساس ہوتا ہے کہ ہماری صحت، ہماری فیملی، ہمارا محفوظ گھر اور یہاں تک کہ ہمارا وقت بھی، یہ سب ہمارا اپنا ذاتی کوثر ہے۔ یہ عام سی لگنے والی نعمتیں اس وقت اور بھی زیادہ عظیم لگنے لگتی ہیں جب ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو صبح ہسپتالوں کے باہر انتظار کر رہے ہوتے ہیں یا قبرستانوں میں دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کے حقیقی تحفے ہیں جنہیں ہم بھول جاتے ہیں۔ تو آج کے اس تجزیے کو ختم کرنے سے پہلے ایک بہت ہی اہم سوال جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے، کیا ہمارا دھیان صرف ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اٹکا ہے جو ہم کھو چکے ہیں، یا ہم اس بے شمار اور لامحدود کوثر کو دیکھ رہے ہیں جو ہمیں پہلے سے عطا کیا جا چکا ہے؟ یہ ایک ایسا پرسپیکٹیو شفٹ ہے جو ذہنیت کو مکمل طور پر بدل کر رکھ سکتا ہے۔ چھوٹے غموں پر مایوس ہونے کے بجائے اپنی نعمتوں کو گننا، ضرور سوچیے گا اس بارے میں۔